صدقۃ الفطر کی فضیلت و مقصد۔ رمضان کا مہینہ نہ صرف نماز روزہ جیسے بدنی اعمال و عبادات کا مہینہ ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے اور ان کا فقر و فاقہ دور کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ مالی عبادات میں ایک عبادت صدقہ فطر بھی ہے، اسے زکوٰۃ الفطر یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے صدقہ فطر کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی بھوک مٹانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام الدارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر میں ایک طرف روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی بھرپائی ہے تو دوسری طرف غرباء و فقراء کی حاجت روائی بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے دو مقصد ہیں: ایک روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ، دو غرباء و فقراء کے کھانے کا انتظام، جس سے یہ بات بھی خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے واقعی حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنے کھانے کے معاملے میں بھی محتاج ہو جائیں۔ اسلام میں فقراء و مساکین کا خیال رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم فقراء کو یہ صدقات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ان صدقات کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ دوسری جگہ فرمایا، فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ لہذا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے چہرے اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔